الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وادخلي في عبادي، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جو. وادخلی جنتی، پھر جنت میں داخل ہو جو. اس سے معلوم ہوا اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رضامندی اترتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اخلاق سے، اعمال سے، ان کے صفات سے خوش ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نیک کاموں میں سبقت کرنے والے بناتے ہیں. وہ نیک بندے اللہ تعالیٰ نیک کاموں میں سبقت کرتے رہتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، سبقت کرنے والے جو ہوتے ہیں نیک کام میں، اولئک المقربون، وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں. نیک کاموں میں سبقت کرنے والے، برے کاموں سے بچنے والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں. فرمایا کہ تم بھی نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ، نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ. مطلب یہ کہ نیک بندوں میں جو صفات ہیں، اچھی اچھی صفات، نیک کام کرنے میں، برے کاموں سے بچنے میں، ان دونوں چیزوں میں تم بھی ان کی اقتدا کرو. حدیث میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض بندے کو اللہ تعالیٰ صابر و شاکر بناتا ہے، صبر کرنے والوں میں داخل فرماتے ہیں، شکر کرنے والوں میں شمار فرماتے ہیں. کون؟ وہ جو اپنے سے اعلیٰ درجے کے نیک بندے کو دیکھتا اور اس کے اعمال کی اقتدا کرتا ہے. دین کے بارے میں اعلیٰ بندے کو، اعلیٰ درجے کے بندوں کو وہ دیکھتا ہے تو اعلیٰ درجے کے بندوں کے جو صفات ہیں انہیں صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ صابر لوگ ہوتے ہیں، یہ شاکر لوگ ہوتے ہیں. صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت ہوتی ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ صبر کرنے والے، برے کاموں سے مشقت اٹھانے والے، نیک کاموں میں جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے خاص نیک بندے ہوتے ہیں. ان نیک بندوں کے صفات فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے اندر پیدا کرو. جب تم ان کے صفات کو اپنے اندر پیدا کرو گے گویا تم بھی انہی لوگوں میں شمار رہو گے. کیوں؟ انسان صفات کے ساتھ پہچانا جاتا ہے یہ کس قسم کا آدمی ہے. اگر فوجی ہے تو اس کے کچھ صفات ہے، اگر پولیس ہے تو اس کے کچھ صفات ہے، اگر ڈاکیا ہے تو اس کے جو کچھ صفات ہے. ان صفات سے ڈاکیا پہچانا جاتا ہے، اس صفات سے پولیس شمار ہوتا ہے، اس صفات سے فوجی کہا جاتا ہے. تو ایسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اس نوعیت کی بات اس آیات کریمہ میں
ارشاد فرمایا اور کہا نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، نیک بندوں میں شمار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ مجھے اپنی مرضی کے مطابق بنا لے اور اپنے خاص نیک بندوں میں شمار فرما لے۔ جب اپنے خاص نیک بندوں میں شمار ہوگا، یہ داخل ہوگا، تو گویا کہ یہ بھی ایک اعتبار سے نیک بندوں میں داخل ہو جائے گا۔ نیک بندوں کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنایا، اسی وجہ سے کہا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل ہونے سے پہلے فرمایا نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ جہاں تک ہو سکے نیک بندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، کھانا پینا، چلنا پھرنا اختیار کرو، برے لوگوں کی صحبت سے بچو، بد نہ بنے، بد کھلائے، بد اچھا بدنام برا، نہ بویا ہے تخم اچھا تو کب پاؤ گے پھل اچھا۔ انسان برے لوگوں کے ساتھ مل جل کر اپنے زندگی کو برباد کر دیتا ہے، بخلاف اگر نیک بندوں کے ساتھ ملتا ہے، نیک بندوں کے صفات اپنے اندر پیدا فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آسمان کے تلے زمین کے اوپر اللہ کے نیک بندے رہیں، نیک بندے اللہ تعالیٰ کے رزق کو، اللہ تعالیٰ کے اسباب کو، اللہ تعالیٰ کے نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ یہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے کافر کو بھی، مشرک کو بھی، مجوسی کو بھی، بت پرست والوں کو بھی، فاسق فاجر کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے رزق کا اپنے ذمہ رکھا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی بھی اللہ کا بندہ ایسا نہیں، خواہ انسان ہو جانور ہو، کہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق نہ دیتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے رزق دینے پر ان کو رزق ملتا ہے۔ رزق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، لیکن بندہ جب اپنے اعمال کو نیک نہیں کرے گا، برے لوگوں کی صحبت اٹھائے گا، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ سے اس کا رزق کم ہو جاتا ہے۔ ان العبد لیحرم من الرزق بالذنب الذی یصیبہ، بندہ محروم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس رزق سے جو رزق اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فیصلہ فرما دیا، فیصلہ شدہ رزق سے بھی انسان محروم ہو جاتا ہے۔ بالذنب الذی یصیبہ، اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے جو وہ کرتا رہتا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرے اور پاک صاف ہونے کی صورت میں دنیا سے جانے کی کوشش کرے۔ چھپا کا فریدت بہل باشبا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو پاک فجا فرما دیا، لہذا ہوش سے رہو، عقل سے رہو کہ اللہ نے جب پاک پیدا فرمایا، ناپاکی کی حالت میں دنیا سے جانے کی کوشش نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو اور عمل بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے کہ نیک بندوں کے صفات کے ذریعے سے، تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک بندوں میں شمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کے نعمت اچھے لوگ استعمال کریں، جیسے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، آپ کا کھانا نیک لوگوں کے علاوہ کوئی استعمال نہ کرے، فاسق فاجر
استعمال نہ کرے، اگرچہ فاسق فاجر کو بھی، کافر مشرک کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا مگر اس پر اللہ خوش نہیں۔ ان اللہ لا یرضی بعباد الکفر، اللہ تعالیٰ کفری پر، شرک پر، نافرمانی پر، فسق و فجوری پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں، مگر رزق دیتا چونکہ رزق کے ذمہ انہوں نے اپنے سے لیا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی بھی انسان، کوئی بھی جنات، کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی جانور، کوئی بھی کیڑا، جو بھی مخلوق ہے، جاندار ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے رزق کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا، اپنے آپ کو بنا لیا۔ اس اعتبار سے رزق تو دنیا میں فاسق کو بھی ملے گا، کافر کو بھی ملے گا اور مومن کو بھی ملے گا، مگر اللہ تعالیٰ فسق و فجوری پر، کافر مشرک کے اعمال پر راضی نہیں، خوش نہیں۔ جیسے ہم بتاتے رہتے ہیں آپ کے دو بیٹے ہیں، ایک فرمان بردار ہے، ایک نافرمان ہے، مگر نافرمان لڑکے کو بھی آپ گھر سے نہیں نکالتے اور کھانا دیتے ہیں، ان کو بھوکا پیاسا نہیں رکھتے، اس کو بھی دیتے رہتے گھر میں رکھتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، کپڑا دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، جیسے نیک لڑکے کو ہم دے رہے ہیں۔ مگر جو نیک نہیں ہے، فاسق فاجر ہیں، ماں باپ کے نافرمان ہیں، اس کو اگرچہ کھانا دے رہا، کپڑا دے رہا، سب کچھ عیش و آرام دے رہا، مگر اس پر ماں باپ راضی نہیں۔ دیکھا تو ایک تو چیز دینا رضامندی کے ساتھ، ایک تو چیز دینا ناراضی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے فیصلے میں ارشاد فرما دیا، کافر کو بھی میں رزق دیتا ہوں، مشرک کو بھی رزق دیتا ہوں، فاسق فاجر کو بھی رزق دیتا ہوں، اس پر مگر میں خوش نہیں، خوش نہیں۔ خوش تو اسی میں ہے میرے بندے نیک کام کرتا رہے، مجھے راضی کرتا رہے، میرے نیک کاموں میں حصہ لیتا رہے، میرے نافرمانیوں سے بچتا رہے، وہ میرے رزق کو استعمال کرے، اس پر میں خوش ہوں، راضی ہوں۔ دیکھا، لہذا اللہ کے رزق کو اللہ تعالیٰ کی خوشی کے ساتھ لینے کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کے رزق اللہ کے ملنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہونا کوئی ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ جس پر راضی نہیں ہوتا اس پر بھی رزق عام طور پر بہا دیتا ہے، بہا دیتا۔ تو رزق کا ملنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہونے کی دلیل نہیں۔ رزق ہر کسی کو ملے گا، دنیا میں جو بھی جاندار ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ اپنے ذمہ لے لیا اس کو رزق پہنچانے کا۔ اس لیے میرے دوستو، اس مختصر وقت میں مختصر آیات سے یہ بتانا مقصد ہے، اپنے اخلاق، اپنے اعمال، اپنے صفات، اپنے عادات اچھے رکھو، برے اخلاق، برے عادات، برے لوگوں کی صحبت نہ اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ اور اپنے اولاد کی بھی فکر کرو کہ برے لڑکوں کے ساتھ ملتا نہ رہے، جلتا نہ رہے، آتا نہ رہے، جاتا نہ رہے، فسق و فجوری میں مبتلا نہ ہو، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مختصر سی ہدایت کے مطابق عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا